نومبر 2007 کی 14 تاریخ اور جنرل مشرف کا دور تھا اور سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے تحریک جاری تھی اور پولیس عمران خان کے پیچھے تھی۔ عمران خان اس وقت کے فوجی آمر کی جانب سے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے خلاف طلبہ احتجاج کی قیادت کر رہے تھے۔ عمران خان طلبہ کی مشترکہ ایکشن کمیٹی کی دعوت پر پنجاب یونیورسٹی گئے تھے۔ عدلیہ بحالی کی تحریک میں حصہ لینے پر ان کو گرفتاری کا خدشہ تھا، اس لیے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک سفید گاڑی جو شاید بولان وین تھی وہاں پہنچی اور اس کے اندر سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس عمران خان باہر نکلے۔ بس وہاں طالب علموں کا رش لگ گیا جو یونیورسٹی، لاء کالج اور ہیلے کالج سے بھی پہنچے تھے۔ کچھ طالب علموں نے عمران خان کو کندھوں پر اٹھا لیا کہ اچانک کچھ دیگر طالب علم وہاں آئے اور انہیں کندھوں سے اتار کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ طالب علم اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے جو وہاں عمران خان کے ساتھ الجھ گئے۔ عمران خان کو طالب علموں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں کھینچتے گھسیٹتے ہوئے سینٹر کی عمارت کے اندر لے گئے۔ اس دوران عمران خان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ہر جانب ایک عجیب شور اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے سلاخوں والے لوہے کے دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کے حوالے سے اس وقت جو معلومات صحافیوں کو باہر ملتی رہیں ان کے مطابق انہیں شعبے کے ایک کمرے کے اندر 45 منٹ کے لیے بند کیا گیا۔ وہاں ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ عمران خان نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور باہر گراؤنڈ میں آ گئے۔ طلبہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر انہیں سفید پردوں والی ایک گاڑی میں بٹھا کر یونیورسٹی سے باہر لے گئے جہاں پولیس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران خان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جے آئی کے طلبہ نے عمران خان کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی مہم کو یونیورسٹی میں نہ لائیں، جو 1980 کی دہائی سے اکثر پرتشدد اسلام پسند طلبہ کارکنوں کا گڑھ رہا ہے۔ ایک طالب علم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ صرف ان کے تحفظ کے لیے ہے، ہم طلبہ کو جمع کر رہے ہیں تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیمپس میں داخل نہ ہو سکیں۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے امریکی نیشنل پبلک ریڈیو NPR کی میشل نورس سے گفتگو میں کہا، مجھے نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے مجھے کیوں گرفتار کیا اور پھر کیوں چھوڑ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا جیل میں ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا گیا تو عمران خان کا کہنا تھا کہ پولیس اور جیل کے عملے نے ان کا بہت خیال رکھا۔ اس وقت بھی عمران خان نے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ پولیس اہلکار اور جیل کا عملہ سب ان کے ہمدرد تھے اور ان سے متفق تھے کہ یہاں مجھے نہیں جنرل پرویز مشرف کو ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی بحالی کا مطالبہ تھا۔ وہ کہتے تھے مشرف کی جانب سے محض ہنگامی صورتحال کا خاتمہ تسلی بخش نہیں ہوگا، انہیں تمام ججوں کو بھی بحال کرنا ہوگا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے جیل میں حالات کے بارے میں بتایا تھا، میں نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں کچھ نہیں کھایا۔ کل میری پارٹی کے ورکر آ رہے ہیں اور چونکہ ہم نے احتجاجی مہم کی طرف جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کروں۔ تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستان کمیشن کے چیئرمین وقاص افتخار، جو اس وقت خود بھی ایک طالب علم تھے اور عمران خان کے فین تھے، وہ کہتے ہیں اس روز وہ یونیورسٹی سے باہر تھے۔ عمران خان کو ایک رات پہلے یونیورسٹی منتقل کیا گیا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی نے سارا انتظام کیا تھا اور اسی خدشے کے تحت کہ انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، انہیں یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کے گھر ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ وہیں سوئے تھے اور وہیں سے یونیورسٹی آئے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے یاد ہے عمران خان کو ایک بولان ڈبے میں یونیورسٹی سے باہر لا کر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی اور میں اس کا مرکزی حصہ رہا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو پہلے کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا جس کے بعد انہیں ڈیرہ غازی خان جیل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے عمران خان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124، 353، 149، 186، 148، امن عامہ کی دفعہ 16 اور انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ عمران خان کو پہلے تھانہ اقبال ٹاؤن لے جایا گیا اور بعد میں تھانہ سبزہ زار اور پھر سول لائنز تھانے منتقل کر دیا گیا۔ موجودہ حالات میں اس مرتبہ عمران خان گرفتاری کے کتنے قریب ہیں یہ تو حکومت کو ہی معلوم ہوگا، لیکن عمران خان نے اس 4 دن کی اسیری کا اکثر تقاریر میں ذکر کیا ہے۔